بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأناءة من الله والعجلة من الشيطان. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ الاناءۃ من اللہ، کہ تحمل بردباری یہ اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی کسی بھی کام کو بغیر سوچے سمجھے کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اناء عربی زبان میں تحمل کو کہا جاتا ہے، تحمل بردباری کو کہا جاتا ہے۔ تحمل بردباری کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی امور کے اندر جلد بازی نہ کرے، بلکہ غور و فکر کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر کسی بھی فیصلے کو، کسی بھی کام کو کرے اور کسی بھی عمل کو انجام دے۔ دنیاوی امور کے اندر تحمل و بردباری، اسی طرح دینی امور کے اندر بھی تحمل و بردباری۔ دینی امور کے اندر تحمل بردباری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان عبادات کرتے ہوئے جلد بازی سے گریز کرے، وقار و سکون کے ساتھ ان عبادات کو انجام دے۔ نماز پڑھ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، بغیر خشوع و خضوع کے پڑھ رہا ہے تو یہ تحمل بردباری کے خلاف اور منافی ہوگا۔ تو نماز اور عبادات کے اندر بھی تحمل و بردباری، دنیاوی امور کے اندر بھی تحمل و بردباری، فرمایا کہ یہ صفت اللہ کی طرف سے ہے۔ آج ہمارا ایک بڑا مسئلہ تحمل و بردباری کی قلت اور اس کا فقدان ہے۔ لوگ اپنی گھریلو اور نجی زندگی کے اندر تحمل بردباری سے عاری ہوتے ہیں اور اس کا خمیازہ گھروں کی تباہی اور بربادی کی صورت میں بھگت رہے ہوتے ہیں کہ ازدواجی تعلق ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، ذرا سی تو میں ہوئی اور انسان جو ہے وہ پھٹ سے طلاق کے بول زبان سے بول دیتا ہے اور اس قسم کے الفاظ زبان سے نکال دیتا ہے۔ وہ اس کے غصے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بعد میں جب سوچتا ہے تو پھر پچھتاتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا بول اپنے زبان سے نکال دیے۔ حالانکہ ان معاملات کے اندر آدمی کو متحمل ہونا چاہیے، تحمل مزاج والا ہونا چاہیے۔ جلد بازی سے اور تیزی دکھانے سے، بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ مرتب کرنے سے، کوئی عمل انجام دینے سے گریز کرے تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے، بعد میں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ اور لوگ ان معاملات کے اندر جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور بعد میں پھر پچھتاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، گھر کے ٹوٹنے اور بکھرنے پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح گھریلو معاملات کے علاوہ دنیاوی دیگر امور کے اندر بھی کسی فیصلے کو انجام دینے میں انسان کو تحمل بردباری سے کام لینا چاہیے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنا ہے، کاروبار کو شروع کرنا ہے، کوئی عمل انجام دینا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے، کہیں ملازمت کرنی ہے، کہیں رشتہ ڈالنا، ان ساری چیزوں کے اندر تحمل بردباری کی اشد ضرورت کہ انسان بغیر سوچے سمجھے۔ حدیث شریف کے اندر دو امور کی تلقین آتی ہے، جب بھی انسان کسی کام کا آغاز کرے تو دو کام کر لیا کرے، ایک تو استخارہ کر لیا کرے، دوسرے نمبر پر استشارہ کر لیا کرے۔ استخارہ کر لیا کرے یعنی اللہ سے خیر مانگے، اللہ سے بھلائی مانگے۔ استخارے کا مطلب اللہ سے خیر مانگنے کی دعا کرنا ہے۔ یہ کسی سے کروایا نہیں جاتا، استخارہ خود کیا جاتا ہے کہ انسان 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کرے
اور اللہ سے اس معاملے کو جس کا وہ آغاز کرنے جا رہا ہے خیر مانگے، بھلائی مانگے، تو اللہ جل شانہ دل میں بات ڈال دیتے ہیں۔ پھر استخارہ کرنے کے بعد انسان جو بھی کام کرے گا، جو بھی صورت اختیار کرے گا، ہاں یا نا والی جو بھی شکل کو اختیار کرے گا، اللہ اس میں اندر خیر کو پیدا کرے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ استخارے کے اندر کوئی خواب نظر آنا چاہیے، استخارہ جو ہے کسی بزرگ سے کرانا چاہیے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ استخارہ اللہ سے خیر مانگنے کا نام ہے۔ جب آپ نے دھیان و توجہ کے ساتھ اللہ سے خیر مانگ لی، تو اس کے بعد جو بھی کام کریں گے، ہاں میں کریں گے یا نہ میں کریں گے، اللہ اس میں خیر کو پیدا فرمائے گا، اللہ اس کے اندر بھلائی کو پیدا فرمائے گا، اور اس کے بعد جو بھی دل میں بات آئے اس کے مطابق انسان عمل کر لیا کر۔ تو دنیاوی امور ہوں یا دینی امور ہوں، سب کے اندر تحمل اور بردباری کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری مذموم اور بری صفت فرمائی کہ والعجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی یہ شیطان کا کام، تحمل و بردباری کی ضد اور اس کا الٹ یہ جلد بازی کہلاتا۔ تو دنیاوی امور کے اندر بھی جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور دینی امور کے اندر بھی جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے۔ تو ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے دو امور اور دو کام انسان کر لیا کرے۔ ایک تو استخارے کا عمل، دوسرا استشارہ۔ استشارے کا مطلب مشورہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے تجربہ کار لوگوں سے اور اپنے بڑوں سے مشورہ کرے، اور اگر بڑے موجود نہ ہوں، ضابطے کے بڑے موجود نہ ہوں، خود ہی گھر کے اندر بڑا ہے، تو علماء نے لکھا کہ اپنے ہم عصروں سے جو برابر کے ہیں، ہم عمر ہیں، ان سے مشورہ کرے۔ اگر ہم عمر بھی نہیں ہیں تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرے۔ چھوٹوں سے مشورہ کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ خود حضور علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حضرات صحابہ سے مشورے کا حکم دیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے معاملات میں ان حضرات سے آپ مشورہ کریں، اور ان کی خصوصی صفت وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ یہ بیان فرمائی کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے حل ہوتے ہیں۔ تو ان دو کاموں کو انسان کر لیا کرے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ناکامی سے بھی بچے گا، اور خسارے اور شرمندگی سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، اور جلد بازی سے گریز کرے۔ دینی امور کے اندر جلد بازی ایک حد تک مستحسن اور پسندیدہ ہے کہ عبادت کے بعد انسان دوسری عبادت کی فکر میں لگ جائے، اور ایک عبادت کر لی دوسری عبادت میں لگ گیا، ایک قرآن ختم کر لیا دوسرا ختم کرنے میں جلدی کر رہا ہے، ایک نیک عمل کر لیا دوسرا نیک عمل کرنے میں جلدی کر رہا ہے، تو یہ تو درست عمل ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایک عبادت کے بعد فوراً دوسری عبادت کو انجام دینا، اور ایک نیک عمل کے بعد فوراً دوسرے نیک عمل کی فکر میں لگ جانا۔ اس حد تک جلد بازی پسندیدہ ہے، کیونکہ انہی امور کے اندر اللہ جل شانہ نے آگے بڑھنے کی ترغیب عطا فرمائی، آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ تاہم عبادات کی انجام دہی کے اندر جلد بازی سے گریز کرنا چاہیے، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کو پڑھنے میں تو جلدی کرے، لیکن خود اس نماز کی ادائیگی میں جلد بازی سے گریز کرے، کہ رکوع سجدہ بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں، نہ رکوع کا پتہ چل رہا ہے، نہ رکوع سے اٹھنے کا پتہ چل رہا ہے، نہ سجدے کا پتہ چل رہا ہے، نہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا پتہ چل رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ ان عبادات کو انجام دے رہا ہے، تو یہ طرز عمل درست ہے۔ تو دنیاوی امور کے اندر بھی جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان کی طرف سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب جلد بازی سے کوئی کام کرتا ہے اور بعد میں پھر غلطی سامنے آ جاتی ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، پھر شرمندہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے نا کوستا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سناتا رہتا ہے، طرح طرح کے پھر وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا تو شاید اس طرح نہ ہوتا، اگر میں اس طرح کر لیتا تو اس طرح نہ ہوتا، تو 10 قسم کے وسوسوں میں وہ آدمی مبتلا ہو جاتا،
اور یہ وساوس پھر آدمی کو جو ہے نا امیدی کی طرف، مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، اور بندہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا راستہ تو پھر شیطان کی طرف جانے والا ہوتا ہے، گمراہی والا راستہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، کہ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی آدمی کو بعد میں شیطان کی طرف اور گمراہی والے راستے کی طرف لے جاتی۔ تو ہر معاملے کے اندر تحمل، بردباری کو اختیار کیا جائے، جلد بازی، تیزی دکھانے اور بغیر سوچے سمجھے کسی کام کو انجام دینے سے گریز کیا جائے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔